السلام علیکم جی. لاسٹ ٹائم میرا فرسٹ لیکچر جو تھا اے آئی پہ، میں نے اس میں آپ کو بیسک انٹروڈکشن دیا تھا. اے آئی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی روبوٹ نہیں ہے، کوئی مشین نہیں ہے، کوئی سافٹ ویئر نہیں ہے. اے آئی ایکچولی ایک کیپیسٹی ہے جو کہ ڈیٹا بیسڈ کیپیسٹی ہے. کسی بھی ایک روبوٹ کا آپ اگر ڈیٹا جو ہے بڑھاتے جاتے ہیں کچھ رولز کی بیس پر، وہ اس ڈیٹا کو پروسیس کرتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ اپنی کیپیسٹی کو انکریز کرتا جاتا ہے. میں نے لاسٹ ٹائم یہ ڈیٹا جو ہے نا، یہ بڑی کی چیز ہے اس کے اندر اے آئی کی جو ہے وہ اس ڈسکشن میں نے لاسٹ ٹائم ایک وہ ایگزامپل دی تھی بچے کی. اب اپنے بچے کی ایگزامپل ساتھ ساتھ رکھنی ہے. ہم نے آج اے آئی کی سٹیجز جو ہے نا وہ ڈسکس کرنی ہے. یہ اے آئی کی سٹیجز بالکل اس طرح ہی ہیں. آپ ایک طرف روبوٹ رکھیں، اپنا اے آئی بیسڈ روبوٹ، اور دوسری طرف اس بچے کو رکھیں، تو آپ کو اندازہ ہوتا جائے گا کہ کس طرح سے اے آئی اپنی سٹیجز میں آگے بڑھتی جاتی ہے. ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی بیسک جو ہے سافٹ ویئر اپنے ہارڈ ویئر کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. سافٹ ویئر کا مطلب یہ ہے، ہارڈ ویئر تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے جو ہاتھ ہیں، بازو ہیں، پاؤں ہیں، ناک، آنکھیں، کان، یہ ہے. اور اس کا سافٹ ویئر وہ رولز جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سیٹ کر دیے ہیں کہ ان کے اندر جتنا بھی جو ڈیٹا اس کے مائنڈ میں ہم ڈالتے جائیں گے ان مختلف سینسز کے ذریعے، تو وہ ڈیٹا جو ہے وہ پروسیس کیسے ہوگا، وہ رولز اس کے اندر موجود ہیں. ہمارا روبوٹ جو ہے اس کو ہم رولز بھی دیتے ہیں اور پھر ڈیٹا بھی فیڈ کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ اس ڈیٹا کی بیس پہ وہ چیزیں لرن کرتا جاتا ہے، سیکھتا جاتا ہے. یہی جو ہے وہ جو اس کی کیپیسٹی بلڈنگ ہے، وہ جو آہستہ آہستہ ہوتی جاتی ہے، اس کو ہم سٹیجز کے طور پر جو اے آئی تھیورسٹ ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلی اے آئی جس کو ہم بڑی پرانا جانتے ہیں وہ ہے رول بیسڈ اے آئی. رول بیسڈ اے آئی یہ ہے کہ ایک مشین کو یا ایک روبوٹ کو چند رولز دے دیتے ہیں اور ان رولز کے اوپر وہ جو ہے وہ کام کرتا رہتا ہے. جیسے ایک کلاک ہے، اور کلاک جو ہے اس کو آپ الارم لگا دیں گے، ڈیجیٹل کلاک جس طرح سے ہے، اس کے اندر ڈیٹا ہے. آپ نے اس کو ایک کلاک الارم لگا دیا تو وہ الارم جو ہے وہ ایک ٹائم پہ بج جائے گا. بے شک آپ اسے اٹھا کے پھینک دیں گے، اگر وہ ٹوٹا نہیں ہے تو الارم پھر بھی بجتا رہے گا. اس نے اپنی انوائرمنٹ سے کچھ سیکھنا نہیں ہے، وہ اپنی کوئی لرننگ نہیں ہے، کوئی پیٹرنز وہ نوٹ نہیں کرتا ہے. وہ صرف وہ رولز جو چند اس کو دے دیے جاتے ہیں. اس میں مائکرو اوون ہے جو ڈیجیٹل وہ ریڈنگ پہ چلتا ہے، ایک خاص ریڈنگ پہ وہ بند ہو جاتا ہے. اسی طرح سے تھرموسٹیٹس ہیں جو کہ مختلف چیزوں کے ساتھ چلتے ہیں، جیسا اے سی کے ساتھ بھی چلتے ہیں اور گیزر کے ساتھ بھی چلتے ہیں. وہ بھی ایک ٹائم پہ آ کر جو ہے وہ بند ہو جاتے ہیں، اور وہ وہی کرتے ہیں کام جتنا ان کو دیا جاتا ہے. اسی رول پہ چلتے ہیں، ان کی کوئی لرننگ نہیں ہے، کوئی پیٹرن انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. اس کے بعد سیکنڈ سے جو اے آئی کی آتی ہے، جب اب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہے، اب ہمارا روبوٹ بڑا ہو گیا ہے، اب ہمارا روبوٹ کانٹیکسٹ بیس اے آئی سیکھ گیا ہے. اب اس کو اپنے انوائرمنٹ سے کچھ چیزیں پتہ لگ گئی ہیں، وہ پیٹرنز نوٹ کرتا ہے. اب اس کو اندازہ ہے کہ جو ہے کس طرح سے جو ہے وہ لوگ بیہیو کر رہے ہیں، کس طرح سے ایک چیز جو ہے وہ چلتی جا رہی ہے. اس میں گوگل اسسٹنس یا سری جو ہے یا الیکسا جو ہے، یہ اس کی اچھی ایگزامپلز ہیں. گوگل اسسٹنٹ ہمارے فونز پہ، ہمارے کمپیوٹرز پہ چلتا ہے. سری جو ہے وہ ایپل کا سافٹ ویئر ہے جو فونز پر بھی ہے اور جو کمپیوٹرز پر بھی ہے. الیکسا جو ہے وہ ہوم بیس سافٹ ویئر ہے کہ جس میں اگر ایک گلی ہے گھر کی، اس میں جتنے لوگ چل رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں، کتنے فریکوینٹلی آتے جاتے ہیں، اس کے مطابق اس کی لائٹس جو ہیں وہ آن یا آف ہوتی ہیں. اگر صبح کے ٹائم وہ زیادہ یوز ہوتی ہے تو شاید وہ آف نہ ہو. رات کے ٹائم پہ کیونکہ پیٹرن کم ہو جاتا ہے، کم لوگ جو ہے وہ اس پہ واک کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ زیادہ دیر تک آف رہے. اس طرح گھر کے پردے جو بند ہو جانا، اس طرح جو گھر کی لائٹس آف ہو جانا، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ کانٹیکسٹ بیس اے آئی میں آتے ہیں، کیونکہ یہاں وہ اپنے انوائرمنٹ سے سیکھ رہا ہے. اس کو نیرو ڈومین اے آئی آتی ہے. نیرو ڈومین جس میں کہ ایک اسپیسیفک ٹاسک میں اے آئی جو ہے وہ ہیومن کیپیسٹی کو جو ہے وہ پیچھے چھوڑ دیتی ہے، وہ ہیومن کیپیسٹی سے زیادہ کام کرتی ہے. جس طرح میڈیکل جو سافٹ ویئرس ہیں جس میں ڈاکٹر جو ہے وہ ڈائگنوسس جو ہے نا وہ بناتے ہیں، اس میں بہت زیادہ جو ہے ڈیٹا جو ہے وہ گوگل سے یا اور جو آن لائن بیسس سے وہ لے کر تو اس پہ ایک اچھا انالیسس کر کے ود ان سیکنڈس ڈاکٹرس کو دے دیتا ہے. اس میں پرسکرپشنز جو ہے وہ اس کو پرسکرائب کر دیتا ہے، اس میں اور سجیشنز دے دیتا ہے، اس میں سمٹمز بتا دیتا ہے. اس کے بعد جو ہے جس طرح ہمارے ہاں جو فائنینشیل مارکیٹس میں انالیسس ہوتا ہے، وہ بھی کہ آپ ایک فائنینشیل انویسٹر کو بڑے سیکنڈز میں یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ سارے پروڈکٹس جو ہیں وہ آج کل ان ہیں مارکیٹ میں، یہ پروڈکٹس ہیں جس میں کہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، یہ ہیں جن کو اوائڈ کرنا چاہیے. اور وہ
ہزاروں پیج کا ڈیٹا جو ہے وہ ان سیکنڈز آپ کو اس کا انالیسس کر کے آپ کو دے دیتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو سجیشن بھی دے دے۔ اس کو ریزننگ اے آئی، اب آپ کا بچہ بڑا ہو گیا ہے، اب وہ ریزن کرتا ہے، اب وہ آپ سے آرگیومنٹ بھی کرتا ہے، اب اس کو اندازہ ہے کہ کچھ چیزیں غلط بھی ہو سکتی ہیں، کچھ چیزیں ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں، یہ سب وہ اپنے اندر فیڈ کیے ہوئے ڈیٹا کی بیس پہ کرتا ہے۔ آپ کا روبوٹ ہو سکتا ہے کچھ چیزیں کر لے، لیکن اس سے پہلے آپ کو کسی ایک بہتر سجیشن کی طرف لے جائے، چھوٹے بچے سے بات کرتے ہوئے اور طرح بات کرے، بڑے سے بات کرتے ہوئے اور طرح بات کرے۔ جیسے ہمارے بچے سیکھتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ بچوں کے ساتھ کھیلنا ہے، بات کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، اور بڑوں کے ساتھ بات کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے۔ چیٹ جی پی ٹی اس میں ایک بڑی زبردست اگزامپل ہے کہ چیٹ جی پی ٹی کو پتہ ہے کہ کس ایج کا بچہ اس کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہے، اگر وہ اپنی ایج بتاتا ہے تو اس کو اسی طرح سے انٹریکٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس AGI جو ایک نیکسٹ سٹیج ہے کہ جس میں ایک جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹ ہے یا مشین ہے وہ ہیومن لائک جو ہے وہ بیہیو کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اب وہ ڈیٹا انالائز بھی کر رہا ہے، ڈیٹا کلیکٹ بھی کر رہا ہے، ڈیٹا جو پیٹرنز بھی اس کے جو وہ اپنا سمجھ رہا ہے، اور اس پر بیہیو بھی ہیومن لائک کر رہا ہے۔ تو یہ ایک نیکسٹ سٹیج ہے، اور یہ سٹیج شاید ابھی تک ہمیں اچیو نہیں ہوئی ہے، لیکن جب یہ اچیو ہو جائے گی تو یہ میریکلس ہیں جو کہ یہ پرفارم کرے گا۔ اس کے بعد سپر اے آئی جو نیکسٹ سٹیج، یہ تھیرسٹ ہیں جو کہ اے آئی تھیرسٹ جو تھیرسٹ دیتے ہیں کہ اے آئی کہاں تک جا سکتا ہے۔ ہمارے پاس یہ کیپیسٹی ابھی تک مشینز میں نہیں موجود، لیکن سپر اے آئی جو ہے وہ سیلف لرننگ کی طرف جائے گا۔ وہ اپنے اندر موجود جو سافٹ ویئر ہے، جو اس کے رولز ہیں اور جو ڈیٹا ہے، اس کی بیس پہ وہ نیا ڈیٹا کریٹ بھی کر لے گا، نئے رولز کریٹ بھی کر لے گا، اور نئے جو ہے وہ اپنا چیزیں جو ہے وہ سجیسٹ بھی کرے گا، نئے پیٹرنز بھی بنائے گا، اور اس کی جو ریزلٹس ہیں وہ ہیومن کمپریہنشن سے بہت آگے کی چیز ہے۔ جیسا کہ ایلون مسک نے کہا ہے کہ اے آئی کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ ہمارے تھاٹس سے، ہمارے آئیڈیاز سے، ہماری امیجنیشن سے بیونڈ چلے جائیں گے، ہمیں نہیں پتہ کہ اے آئی کہاں تک کیا کام کر لے گی۔ اس کے بعد سیلف اویئر اے آئی ہے۔ سیلف اویئر اے آئی کا مطلب یہ ہے کہ اب بچہ بڑا ہو گیا ہے اور بڑا ہو گیا، اب اس کو اپنا پتہ لگ گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹے بچے جو کیئر نہیں کرتے کہ انہوں نے کیا پہنا ہوا ہے، ان کے بال کیسے ہیں، وہ کیا کھاتے پیتے ہیں، لیکن جب بچے تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں تو اب وہ اپنے بال چال صحیح بناتے ہیں، اپنے کپڑوں کے بارے میں تھوڑے سے کانشیس ہو جاتے ہیں، اپنی چیزوں کے بارے میں کانشیس ہو جاتے ہیں۔ سملرلی اے آئی اس اسٹیج پہ پہنچ جائے گا کہ جب وہ اویئر ہو جائے گا کہ میری بھی ایک جو ہے ایگزسٹنس ہے، میں بھی ایز اے روبوٹ، وہ اگر اپنے آپ کو دیکھے گا تو یہ دیکھے گا کہ ہیومن بینگ یہ الگ چیز ہے اور میں الگ چیز ہوں، اور اس پہ وہ اپنا انالیسس بھی کرے گا کہ وہ کیا کرتا ہے اور میں کیا کرتا ہوں اور میرا اس کے ساتھ ریلیشن کیا ہے۔ یہ ایک نیکسٹ اسٹیج ہے۔ اس کے بعد ٹرانسینڈنٹ اے آئی جو ہے یہ اس سے بھی اگلی اسٹیج ہے کہ جب وہ اپنے جیسی لائف کریٹ کرنا شروع کر دے گا، جب اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ میری ایگزسٹنس اور ہے اور ہیومن بینگ ایک الگ اسپیشی ہے، تو پھر وہ اپنے جیسے اور بھی بنائے گا، اپنے جیسے اور منی روبوٹس یا نینو باٹس بنانا شروع کر دے، اور اس دنیا کے کنٹرول کی جو وہ کوشش کرے گا۔ یہ اے آئی کی بڑی ایک خطرناک سی اسٹیج ہے، ایک بڑی لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہمارے کتنے کنٹرول میں ہوگا یا کہ وہ ہمارے کنٹرول سے وہ بیونڈ وہ چلا جائے۔ اس کے بعد کی اسٹیج جس کو ہم کاسمک اے آئی کہتے ہیں، دنیا پر پورا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد یہ اے آئی اپنی جو ہے وہ رستہ جو ہے وہ دوسری دنیاؤں کی طرف بنائے گا، کاسمک کی طرف لے جائے گا، یا نئی جو کہکشاؤں کی طرف چلا جائے گا اور اس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کرے گا۔ جیسا کہ جنرلی ہیومن بیہیویئر ہے کہ ایک بچہ بڑا ہوتے ہوتے جب ایک اسٹیج پہ پہنچتا ہے، جب سائنٹسٹ سوچنا شروع کرتے ہیں کہ اس دنیا کے بیونڈ بھی کوئی دنیا ہے، تو اے آئی بھی بالکل اسی طرح بیہیو کرے گا۔ اس کے بعد لاسٹ اسٹیج کہ جب ہیومن بینگ جو ہے وہ اتنا زیادہ سٹبن ہو جائے، جو اتنا زیادہ جو ہے وہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھنا شروع ہو جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرے، تو یہ اے آئی بھی اسی طرح کرے گا۔ تھیرسٹ یہ کہتے ہیں کہ وہ گاڈ لائک اے آئی بنانے کی کوشش کرے گا، یعنی اپنے آپ کو یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹس یا مشینز اتنے زیادہ انٹیلیجنٹ ہو جائیں گے کہ یہ نئی کہکشائیں یا نئی دنیا بنانے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ لیکن یہ سب ایک تھیری ہے، ابھی تک کوئی ہمیں یہ اندازہ نہیں ہے، کیونکہ بہرحال اللہ تعالیٰ تک پہنچنا جو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بلکہ ایک ممکنات کی چیز نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ تھیرسٹ جو ہیں وہ اپنی تھیری کو جو وہ آخری سٹیج تک ایکسپلین کرتے ہیں کہ وہ کہاں تک ایک چیز جا سکتی ہے، تو یہ اے آئی تھیرسٹ ہیں جو کہتے ہیں
کہ ایک سٹیج آئے گی جب کہ ہیومن کنٹرول سے نکل کر گاڈ لائک اے آئی تک پہنچ جائے گی. ہم اپنے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ انشاءاللہ آئیں گے جس میں ہم اے آئی کے بارے میں آپ کو مزید جو ہے وہ انفارمیشن دیں گے. تھینک یو.